اس میں واقعی مغلوں کو اثردار بننے کی صلاحیتیں تھیں اور مغل بھی اسے اپنا سردار مانتے تھے۔ اس نے اپنے سورماؤں اور وفادار ساتھیوں میں سے ہر ایک کو اس کی صلاحیت کے مطابق عزت اور عہدہ دیا، جس کا جو مستحق تھا، اور جو شعبہ جس کی فطرت اور کردار کے مطابق تھا اسے ویسا ہی عہدہ دیا گیا۔ اپنے ارد گرد وفاداروں کی جماعت کی تشکیل اور ان کے عہدوں کی تقسیم اس کا حکومت اور حکمرانی کی طرف پہلا قدم تھا جس میں وہ کامیاب ہو رہا تھا۔ اس نے جو ساتھی اپنے ارد گرد جمع کیے، انہوں نے کسی بھی موقع پر اس کے ساتھ غداری نہ کی، اور اس کے کامیاب حملوں اور جنگوں میں کامیابی کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی تھی۔ کسی موقع پر بھی یہ نہیں ہوا کہ تموجن یعنی چنگیز خان کے ارد گرد درباری سازشیں ہو رہی ہوں یا غداریاں ہو رہی ہوں۔ اگر ایسا ہوا بھی ہوگا تو بہت کم، تاریخ میں ایسا نہیں۔ اس کا حکم تھا کہ کورل طائل سرداروں کی مجلس مشاورت میں باقی لوگوں کے مقابلے میں بغورچی اس کے سب سے زیادہ نزدیک بیٹھا کرے گا، اور اس کا شمار ان لوگوں میں ہوگا جنہیں خان کے تیر اور کمان کو سنبھالنے اور ساتھ رکھنے کی اجازت ہوگی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خان کو اس پر کتنا اعتماد تھا، اور اس نے بھی کسی بھی موقع پر خان سے دغا نہیں کی۔ اپنے نزدیکی ساتھیوں میں سے کچھ کو اس نے غذا کا ذمہ دار مقرر کیا اور انہیں گلوں کی حفاظت سونپی، اور کچھ کو کبتکوں اور خادموں کا حاکم مامور کیا۔ اس نے کسار کو، جو جسمانی طور پر بڑا طاقتور تھا مگر رحم جیسے لفظ سے نامانوس تھا، اسے تیغ بردار مقرر کیا۔ اپنے نائبوں اور لشکر کے سرداروں کی خدمت کے لیے تموجن یعنی چنگیز خان نے ایسے آدمیوں کو منتخب کیا جو فہم و فراست بھی رکھتے تھے اور جری بھی تھے، یعنی بہادر۔ وہ اس ہوشیاری کی قدر و قیمت بھی جانتا تھا جس کا تقاضا یہ ہے کہ وقت پر غصے کو پی جانا چاہیے، اور جب مناسب وقت آ جائے تو ضرب لگانی چاہیے۔ در حقیقت مغل کردار کی اصل بنیاد ہی صبر تھا۔ اس کے ساتھیوں میں جو لوگ بہادر اور بے وقوفی کی حد تک نڈر تھے، انہیں اس نے سامان رسد کی حفاظت کی ذمہ داری پر مامور کیا ہوا تھا۔ جو ذرا کم عقل تھے، انہیں گلوں کی دیکھ بھال اور نگرانی کی ذمہ داری سونپی ہوئی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جو اس کے ارد گرد بڑے نمایاں لوگ تھے اور جنہوں نے اس کی فتوحات میں اس کا بڑا ساتھ دیا۔ اپنے ایک سردار کے متعلق اس کی یہ رائے تھی کہ میسوکائی سے زیادہ جری کوئی نہیں، جیسی انوکھی خوبیاں اس میں ہیں اور کسی میں نہیں، لیکن چونکہ لمبی لمبی مسافتوں کے طے کرنے میں وہ خود نہیں تھکتا اور نہ اسے بھوک لگتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کے افسروں اور سپاہیوں کو بھی یہ تکلیفیں نہیں ستاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اعلیٰ فوجی عہدے کے قابل نہیں۔ سپہ سالار کو چاہیے کہ وہ بھوک پیاس کا لحاظ کرے تاکہ جو لوگ اس کے تحت ہیں وہ ان کی تکلیفوں کو سمجھ سکیں اور وہ انسانوں اور جانوروں کی طاقت کو وقت پر محفوظ طور پر مہیا کر سکیں۔ اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے وفاداروں اور دوستوں کا کتنا خیال رکھتا تھا اور اسے ایک ایک ساتھی کی فطرت اور صلاحیت کا پتہ تھا۔ اپنے زہریلے اور خطرناک جنگجوؤں والے دربار پر اپنا اقتدار قائم رکھنے کے لیے نوجوان خان کو پوری مستقل مزاجی اور بڑی متوازن منصف مزاجی کی اکثر ضرورت پڑتی تھی۔ جو سردار اس کے جھنڈے تلے جمع ہو رہے تھے وہ بڑے سرکش ہوتے تھے۔ میں پچھلے صفحات میں ایک شخص تنگری کا ذکر کرایا ہوں جس کے کہنے پر چنگیز خان نے اپنا نام تموجن سے تبدیل کر کے چنگیز خان رکھا تھا۔
تنگری چنگیز خان کے ابتدائی ساتھیوں میں سے نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ چنگیز خان اپنے لشکر کو منظم کرتا جا رہا تھا اور ارد گرد کے قبیلے اس کے نظم و نسق کو دیکھ کر اس کے زیر اثر آتے جا رہے تھے۔ تنگری کا باپ، جس کا نام منلیک خان تھا، وہ اپنے بیٹوں کو لے کر خان کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کے لشکر میں شامل ہو گیا۔ اس موقع پر دونوں جانب سے تحائف کا تبادلہ ہوا اور بورتا کے ساتھ بیٹوں کو مغروں میں خاص جگہ دی گئی، یعنی کہ اس کے بیٹوں کو مغروں میں خاص جگہ دی گئی۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ ان میں سے تنگری کو لوگ شامان مانتے تھے، شامان کی بڑی عزت کرتے تھے، یعنی کہ ایک طرح سے پوپ، پنڈت، پادری یا عالم دین ان کے لحاظ سے۔ اس کے متعلق کہا جاتا تھا کہ اس کی روح جب چاہے جسم کو چھوڑ کر عالم ارواح میں جا کر واپس آ سکتی ہے۔ اسے مستقل بینی یعنی مستقبل کے حالات جاننے کا دعویٰ بھی تھا۔ شاید اپنی اسی صلاحیت کی وجہ سے اس نے چنگیز خان کو سرخ گھوڑے کے سوار والا قصہ سنایا تھا، جو بائبل والے سوار سے ملتا جلتا تھا۔ ہو سکتا ہے اس نے کہیں بائبل پڑھی ہو یا بائبل کا قصہ کہیں سے سنا ہو، تو اس نے چنگیز خان کی وہ علامات، صلاحیتیں دیکھتے ہوئے اسے اس سے میچ کر دیا ہو، یا اسے کوئی خواب آیا ہو۔ بہرحال یہ سرخ گھوڑے کا سوار کا ذکر بائبل میں موجود ہے، اور یہ تنگری نے ہی مشورہ دیا تھا کہ وہ اپنا نام چنگیز خان رکھے۔